بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اپنے لاشعور کو ٹرین کر دیں اور کسی کام پر لگا دیں تو ہمارا لاشعور خود بخود ہمارے لیے کام کرتا رہتا ہے اور ہماری زندگی کو ویسا بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں کسی خاص چیز کے بارے میں کچھ علم چاہیے تو وہ علم چاہے وہ ویڈیوز کی صورت میں ہو، آرٹیکل کی صورت میں ہو، بکس کی صورت میں ہو، ہمارا لاشعور ہمارے سامنے لانا شروع کر دیتا ہے اور ہماری توجہ وہاں دلانا شروع کر دیتا ہے۔ کسی بھی علم کے، کسی بھی کام کے ماہرین کو خود بخود ہمارے سامنے لانا شروع کر دیتا ہے، ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لائف میں اپرچونٹیز ہمیں دکھانا شروع کر دیتا ہے، ہمیں اپرچونٹیز کو اویل کرنے کی طرف ہمارا مائنڈ سیٹ لگا دیتا ہے۔ ہماری لائف سٹائل جو ہے وہ خود بخود اس چیز کے اکارڈنگ کر دیتا ہے، ہماری یہاں تک کہ ہماری ہیبٹس بھی ہمارا لاشعور خود بخود چینج کر دیتا ہے اگر ہم اس کی سکسیزفل پروگرامنگ ہم کر دیں۔ اور اسپیشلی مائنڈ ٹیوننگ ہمارے مائنڈ کو ٹیون کر دیتا ہے کہ کس وقت کیا ڈیسیژن لینا ہے، کس وقت کس بات پہ فوکس کرنا ہے، کس بات کو اگنور کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارا لاشعور ہمارے لیے خود کر دیتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، جو لوگ ٹیچنگ کے پروفیشن سے وابستہ ہیں انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، یا ایون باقی لوگ بھی یہ کرتے ہوں گے ایکسپیرینس، کہ ایک ٹیچر ہوتا ہے نا، وہ جب پیپر چیک کرتا ہے، بکس چیک کرتا ہے، تو وہ چونکہ اپنی لائف میں وہ چیز بار بار کر رہا ہوتا ہے، اس کا مائنڈ ٹرین ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس پیپر میں سے، اس بک میں سے، اس آرٹیکل میں سے مسٹیکس دیکھنی ہیں، گرامر کی، اسپیلنگ کی، فلاں چیزوں کی، اسٹرکچر کی، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا۔ اور جو کچھ سال تک یا کچھ عرصے تک یہ ٹیچنگ کرتے ہیں یا اس پروفیشن میں رہتے ہیں پیپر چیکنگ یا اس کام کے بعد، ان کا ذہن اتنا ٹیون ہو جاتا ہے کہ وہ ایک پیپر کو صرف ایک پیپر پہ ایک سرسی سی نظر ڈالتے ہیں تو ان کی نظر ایگزیکٹلی اس جگہ جاتی ہے، ان کا ذہن ان کو اس جگہ پہ الرٹ کرتا ہے کہ دس از دی مسٹیک، اس کو ہم نے چیک کرنا ہے، اس کو ہم نے نشان لگانا ہے۔ وہی چیز اگر ایک عام بندہ جو ٹیچنگ پروفیشن سے نہ ہو، وہی سیم پیپر وہ پڑھے تو وہ شاید کئی دفعہ پڑھے پھر بھی کچھ غلطیوں کو اگنور کر دے، لیکن ٹیچر کا مائنڈ ٹرین ہو چکا ہوتا ہے، وہ فوراً وہاں جا کے اس چیز کو پکڑ لیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر جوزف مرفی ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ۔ اس کتاب میں وہ سب کانشیس مائنڈ کی بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، اس کی ورکنگ، اس کی میکانزم، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ پھر اسپیشلی کچھ اسپیکٹس کے لیے وہ انہوں نے الگ الگ چیپٹر بنائے ہیں کہ ہم نے اگر پیسہ حاصل کرنا ہے، ارننگ کرنی ہے، تو ہم اپنے مائنڈ کو کس طریقے سے اس کے لیے ٹیون کر سکتے ہیں، ٹرین کر سکتے ہیں۔ بزنس گرو کرنا ہے تو کیسے ہم اس کے لیے ٹرین کر سکتے ہیں۔ اچھی صحت حاصل کرنی ہے تو اپنے مائنڈ کو کیسے ہم اس پہ کام پہ لگا سکتے ہیں، وہ چیز ہمارے لیے حاصل کر دے یا آسان کر دے۔ اور اگر ہم نے آئیڈیل لائف پارٹنر اپنی لائف میں چننا ہے تو اس کے لیے ہم نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کیسے ٹرین کرنا ہے اور کیسے کام لگانا ہے۔ یہ کتاب چونکہ ان کی اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنی سوسائٹی، لائف سٹائل پریکٹسز کے بارے میں بنی ہوئی ہے، اٹ ریوالوز اراؤنڈ ویسٹرن پریکٹسز اینڈ کلچر، تو ہم لوگ اس چیز کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے، اپلائی نہیں کر پاتے، اور کئی چیزیں بکش ہوتی ہیں، پریکٹیکل نہیں ہوتی، کچھ پریکٹیکل ہوتی ہیں لیکن ان کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کا میتھڈ، پروسیجر کیا ہوگا اسپیشلی ہمارے کلچر کے مطابق، وہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ تو ہم انشاءاللہ آگے چل کر ان سارے اسپیکٹس کے مطابق اپنی مائنڈ پروگرامنگ کرنا سیکھیں گے، لا آف اٹریکشن اور سب کانشیس مائنڈ کی پاور کو ملا کر اپنے کلچر کے مطابق، اپنے رہن سہن کے مطابق اس کو ہم پروگرام کرنے کا طریقہ آگے چل کے سیکھیں گے۔ اس وقت ہم بات کریں گے کہ روحانیت سیکھنے کے لیے ہم نے اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کرنا ہے۔ یہ ہمارا صوفیزم اینڈ میڈیٹیشن کورس کا نیکسٹ لیکچر ہے، مائنڈ پروگرامنگ کا یہ سیکنڈ لیکچر ہے۔ ایک ہم نے پہلے لیکچر کیا تھا موٹیویشن اینڈ انرجیٹک لائف کے لیے، یہ ہمارا سیکنڈ مائنڈ پروگرامنگ کا لیکچر ہے روحانیت سیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ روحانیت سیکھنے کے لیے کیا 4 چیزیں چاہیے ہمیں، یا کسی بھی کام کے لیے۔ سب سے پہلی چیز ہے مائنڈ سیٹ۔ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں ہم نے کوئی کام کرنا ہو، کوئی گول ہو، اس کے بارے میں سوچتے رہنا، پلاننگ کرتے رہنا، پلاننگ کرنے کے بعد اس کے ٹھیک وقت پہ اس پہ سٹیپ بائی سٹیپ عمل کرتے جانا، اور عمل کرنے کے بعد اپنا تجزیہ کرنا کہ کیا ہم ٹھیک جا رہے ہیں، اور اس کو ماڈیفائی کرتے رہنا۔ جو لوگ یہ چیزیں، یہ عادات اپنا لیتا ہے کسی بھی فیلڈ میں حاصل کرنے کے لیے، کسی گول کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو ہم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ جس بندے کو حاصل ہو جائے، یا جو انسان مائنڈ سیٹ اختیار کر لے، اس کے لیے اس کی منزل بہت آسان ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے اسپرچویلٹی کے لیے خاص طور پر ریگولیرٹی ان میڈیٹیشن اینڈ ذکر اذکار وغیرہ، اسپیشلی مراقبہ کے لیے
ریگولیرٹی چاہیے، پابندی چاہیے، جس کو میں اسپرچول ڈسپلن کہتا ہوں کہ اسپرچویلٹی میں ڈسپلن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تھرڈ چیز چاہیے ہمیں کہ ہمیں آسانی ہو، مراقبہ کرنے میں آسانی ہو، ایزینس ہو، جب ہم مراقبہ کریں تو ہم آسانی سے اس اسٹیجز سے گزر سکیں۔ اور چوتھی چیز ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو میں نے نام دیا ہے انٹرنل لرننگ کا۔ انٹرنل لرننگ یہ ہوتی ہے کہ کسی بات کا یا ٹھیک بات کا ٹھیک وقت پر ہمارے دل میں اتر جانا، ہمیں سمجھ آ جانا کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے اور اس سے ہمارے مسئلے کا حل ہے، اور اس کو ہم آسانی سے سمجھ کے اور پریکٹیکل اپلیکیشن ہمارے ذہن میں خود بخود اس کی آ جاتی ہے، یعنی بات دل میں اتر جاتی ہے۔ ہم اکثر اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، میں نے بھی ایکسپیرینس کیا کہ میں نے ایک ہی کتاب پہلے بھی پڑھی ہے، کئی دفعہ پڑھی ہے، یا کوئی لیکچر ہے، بیان ہے جو میں پہلے بھی سن چکا ہوں، مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہی سنی ہوئی یا پڑھی ہوئی چیز جب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں تو اس میں سے ایک ایسا نقطہ سمجھ آتا ہے، ایسی راز کی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ہماری ضرورت اور طلب کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے، اور ہمیں جواب مل جاتا ہے ہماری طلب کا کہ اس طریقے سے ہمارا کام ہوگا اور یہاں سے ہمیں وہ چیز ملے گی جو ہمیں چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل لرننگ، یہ بھی ہمیں ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ مائنڈ پروگرامنگ کے میتھڈز کیا کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا میتھڈ مائنڈ پروگرامنگ کا بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، سوچتے رہنا، پلاننگ کرنا، عمل کرتے رہنا، تجزیہ کرتے رہنا، موڈیفائی کرتے رہنا۔ جو شخص یہ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے نا، وہ چیز اس کے اندر پروگرام ہو جاتی ہے، اس کا مائنڈ اس چیز کے اوپر ٹرین ہو جاتا ہے۔ دوسرا میتھڈ ہے سیلف سجیشنز کا، جس میں لاسٹ لیکچر پہ بھی ہم نے بات کی تھی، اپنے آپ کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے جا کے سجیشنز دینا۔ تھرڈ میتھڈ ہے سیلف افرمیشنز کا۔ افرمیشنز اور سجیشنز میں یہ فرق ہے، سجیشنز میں ہم الفاظ اور کچھ فکریں دہراتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے، افرمیشنز میں ایسا الفاظ یا فکروں کی ویلیو نہیں ہوتی، وہ ارادے کیے جاتے ہیں، خود کو مخاطب کر کے عہد کیا جاتا ہے، اپنے ساتھ دل میں ارادے کیے جاتے ہیں، صرف الفاظ اور فکروں کا فرق ہے۔ اور فورتھ میتھڈ ہے رائٹنگ ڈاؤن۔ کسی چیز کو ہم، وہی چیز جو ہم نے افرم کرنی ہے یا اپنے آپ کو سیلف سجیسٹ کرنی ہے، اسی چیز کو ہم لکھنا شروع کر دیں بہت زیادہ تعداد میں، ایک ترتیب سے روزانہ کی بنیاد پر، تو وہ اس طرح بھی توجہ سے لکھنا، وہ بھی ہمارے اندر پروگرام ہو جاتی ہے۔ اب ان سب چیزوں سے آپ پروگرامنگ کریں گے۔ سیلف سجیشنز کے لیے اسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے کہ کیا الفاظ اور فکرے ہوں گے، وہ جنرل سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس دفعہ آپ لوگوں کا ٹاسک ہے کہ آپ اپنا اسکرپٹ خود بنائیں گے اور بنا کے مجھے دکھائیں گے بھی، چیک بھی کرائیں گے، اس کے بعد اس کو اپلائی کریں گے۔ اسکرپٹ آپ کا کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ کچھ اس طرح کی باتیں اپنے آپ کو آپ دہرائیں گے کہ اب سے میں نے ریگولرلی مراقبہ کرنا ہے، جب تک میں روزانہ اتنی دیر مراقبہ نہیں کر لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک فکرہ جو چیز آپ پروگرام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب سے جب بھی میں مراقبے کا ارادہ کروں گا، وقت نکالوں گا، مراقبہ کرنے لگوں گا، میرا ذہن فوراً خالی ہو جائے گا، خیالات پیچھے رہ جائیں گے اور مجھے الفا اسٹیٹ بہت آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ تھرڈ چیز کہ اب سے انٹرنل لرننگ میرے اندر ایکٹیو ہو جائے گی۔ جس لیکچر میں جو کام کی بات، اصل بات ہوگی جس سے مجھے گروتھ ملنی ہے، میرا مسئلہ حل ہونا ہے، مجھے ترقی ملنی ہے، وہ مجھے فوراً میرے مائنڈ کو کلک کرے گی اور وہ میرے اندر اتر جائے گی، اور اس پہ عمل کروں گا۔ ان تین چیزوں کے بارے میں آپ نے خود اسکرپٹ بنانا ہے اور اس کو دہراتے رہنا ہے۔ ایک اسکرپٹ کو 10 سے 14 دفعہ کہتے ہوئے خود کو آپ نے الفا اسٹیٹ میں کہنا ہے، 2 دفعہ دن میں، ایک رات کو سونے سے پہلے، کم از کم 14 دن تک آپ نے یہ کرتے رہنا ہے۔ تو آپ یہ بنائیں گے، مجھے چیک کرائیں گے اور میں آپ کو موڈیفائی کر کے بتاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔